السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا ہم زندگی کو آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، زندگی ہمیں اتنا ہی مشکل میں ڈالتی چلی جاتی ہے۔ ہم اپنی ماں باپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ میرے باپ کو بیٹے کی بے حد خواہش تھی، جس کی وجہ سے ابا اکثر اوقات اماں پر بیجا ظلم کرتے تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کبھی بھی ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے، لیکن جو خدا کو منظور۔ میری ماں کافی صبر و شکر والی عورت تھی، انہوں نے کبھی بھی ابا سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ خاموشی سے ان کی مار پیٹ سہتی رہتی تھی۔ ہم چاروں بہنیں ابا کے خوف سے لرز جایا کرتی تھی، لیکن میرے باپ میں ایک اچھی خاصیت یہ تھی کہ وہ بھلے اماں سے کتنا بھی لڑ جھگڑ لیں، انہوں نے کبھی بھی ہم چاروں بہنوں کی طرف غصے بھری نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھلے انہیں بیٹے کی خواہش تھی، لیکن وہ ہم بیٹوں سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن مجھے اپنے باپ سے سوائے نفرت کے اور کوئی رشتہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں، جس نے ہمیں اتنے جتن کر کے پیدا کیا، ہماری اتنی خدمتیں کی، ہمیں پالا پوسا، اس ماں کو میرا باپ جانوروں کی طرح پیٹتا تھا۔ یہ چیز میرے دل پر کاری ضرب کا کام کرتی۔ میری باقی کی بہنیں تو بعض اوقات اماں کے خلاف ہو جاتی تھیں، لیکن میں چاہ کر بھی اماں کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ میرے لیے میری ماں سب کچھ تھی۔ ابا نے دھیرے دھیرے ہم بہنوں کی شادیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ میں تو اس چیز کے بالکل بے حد خلاف تھی، لیکن ابا کے سامنے مجھ میں کبھی بولنے کی ہمت نہیں پیدا ہوئی، اسی لیے میں نے بھی خاموشی سے ابا کی پسند کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا، جس سے میری شادی کروائی جا رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ بہت اچھا شخص تھا، ان کی فیملی، ان کا خاندان سب کچھ بہترین تھا، کاروبار میں بھی کوئی قباحت نہیں تھی۔ میرا باپ اس رشتے سے بے حد خوش تھا، کیونکہ ہم چاروں بہنوں میں میرا شوہر سب سے زیادہ امیر تھا۔ دل ہی دل میں میں اس بات سے بھی خوش ہوئی تھی کہ چلو، مجھے زندگی میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر یہ شخص امیر ہے تو اس کی سوچ بھی بہت اچھی ہوگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بھی عام مردوں جیسا ہی نکلے گا۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھ پر ایک پابندی عائد کی تھی کہ تم بنا میری اجازت کے اپنے گھر نہیں جا سکتی، اور ہر مہینے جانے کی رٹ لگانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے مناسب لگے گا تو میں تمہیں لے کر چلا جاؤں گا، البتہ اگر میرا دل نہ کیا تو تم خاموش ہو جاؤ گی۔ شوہر کی بات پر میں نے خاموشی سے سر خم کر دیا تھا، کیونکہ میری ماں نے آتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھائی تھی، بیٹا، ہمیشہ اپنے شوہر کا سر بلند رکھنا، اس کی بات کو کبھی بھی درگزر نہ کرنا، وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ تمہاری ڈولی تو یہاں سے اٹھ چکی ہے، اب جنازہ تمہارا تمہارے سسرال سے ہی اٹھے گا۔ اپنے باپ کا سر نہ جھکنے دینا، اور میری تربیت پر کبھی انگلی نہ اٹھنے دینا۔ میرے اوپر کافی بھاری ذمہ داری تھی۔ میں اپنی ماں کی سب سے لاڈلی اولاد تھی، انہیں مجھ سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ میں نے خود سے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کا سر کبھی بھی جھکنے نہ دوں گی، نہ ہی ان کی تربیت پر کبھی آنچ آنے دوں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کس سوچ کا مالک ہے۔ شادی کی پہلی رات میرے لیے کسی خواب جیسی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے پل پل اس چیز کا احساس دلایا تھا کہ میں ان کے لیے کتنی قیمتی شے کی مانند ہوں۔ اگلے دن سسرال میں مجھے بہت اچھے طریقے سے قبول کیا گیا تھا۔ سب نے میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت خوش کن محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی تبدیل ہو گئی ہو، میں جہنم سے کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ لیکن یہ صرف اور صرف میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ تقریباً 1 ماہ بعد ہی میری ساس نے اولاد کی رٹ لگا لی تھی۔ میرے پاس کہنے کو کوئی جواب بھی موجود نہیں تھا۔
کیونکہ میں ایک نئی نویلی دلہن تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، ہم بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے منہ پر صرف ایک ہی بات تھی کہ دیکھو، 1 مہینہ ہونے والا ہے، لوگ تو 2-4 دن بعد ہی خوشخبری سنا دیتے ہیں، مجھے پوتا پوتی کی شکل دیکھنی ہے، کچھ کرو نہیں تو یہاں سے تمہارا بندوبست میں کروا دوں گی۔ انہوں نے صاف میرے منہ پر اتنی بڑی بات بول دی تھی کہ جس کو سن کر میں تو دنگ رہ گئی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو میں نے یہ بات ڈھکے چھپے لفظوں میں ان کو بتائی، تو انہوں نے بھی صاف مجھے ایک ہی بات کہی تھی، دیکھو اماں، میرا سب کچھ ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انہیں اولاد چاہیے تو انہیں اولاد ہر حال میں چاہیے، اس لیے یہ بات گانٹھ باندھ کر رکھ لو کہ ہمیں اولاد جلد سے جلد پیدا کرنی ہوگی۔ میں نے ان کی اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر میرے حق میں کوئی بات بولیں گے، مجھے اپنا ہونے کا احساس دلائیں گے، مجھے بتائیں گے کہ میں تمہیں کبھی بھی اس گھر سے نہیں نکالوں گا۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہوئے مجھ پر مزید دباؤ ڈالا تھا۔ میں گھنٹوں روتی رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میرے شوہر نے مجھ پر اتنی بڑی پابندی عائد کی ہوئی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ میں اپنی ماں کے پاس جا کر تھوڑی دیر اپنا رونا رو لیتی، لیکن میں گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینہ، 3 مہینہ اور 4 مہینے میں تو میری ساس نے کھلم کھلا احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سیدھا سیدھا مجھے بانجھ ہونے کے تانے دے رہی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر ایک بار بھی مجھے میرے گھر نہیں لے کر گئے تھے۔ مجھے تو حیرت اپنے ماں باپ پر ہو رہی تھی، جو بیٹی کو بیاہنے کے بعد اس طرح بھولے تھے کہ پیچھے مڑ کر بھی انہیں نہیں دیکھا تھا کہ بیٹی کس حال میں جی رہی ہے۔ ایک روز ہم سب محفل لگائے بیٹھے تھے کہ اچانک ہی میری نند کا بیٹا میری گود میں آ کر بیٹھ گیا اور مجھے پیار کرنے لگا۔ اس کی محبت کو دیکھ کر میرا دل بھی بھر سا آیا تھا اور میں بھی اس کو پیار کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی میری ساس نے واویلا مچا دیا اور غصے سے چنگاڑتی ہوئی کہنے لگی، دور ہو جاؤ میرے نواسے سے، تم ایک بانجھ عورت ہو، تمہاری وجہ سے میری بیٹی بھی بانجھ ہو سکتی ہے، اللہ نے اس کو اولاد دی ہے تو تم اس کو دیکھ کر اس طرح سے آہ مت بھرو، خدا سے دعا کرو کہ تمہاری بھی گود بھر جائے، نہیں تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ میرے لیے یہ بات کسی تیزاب کی مانند تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل کو کسی نے چھلنی کر دیا ہو۔ کیا میں منحوس تھی جو مجھے اس طرح سے کہا جا رہا تھا؟ کیا میں ان کی بیٹی کی اولاد سے دور ہو جاؤں؟ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور میں نہیں جانتی تھی یہی میری سب سے بڑی خطا سرزش ہونے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر چیختے چلاتے کمرے میں داخل ہوئے اور بنا کچھ سوچے سمجھے مجھے مارنا پیٹنا اور تشدد کرنا شروع کر دیا تھا کہ تم نے میری ماں کی توہین کی، اگر وہ تمہیں ڈانٹ رہی تھیں تو تم کمرے کے اندر کیسے آئیں؟ میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں زمین میں گڑ گئی ہوں۔ میں ان کو اپنی بات کا یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں نے ان کے سامنے کچھ نہیں کہا اور اس میں بھلا کون سی توہین۔ میں تو ان کی لحاظ کر کے ہی بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن انہوں نے چند ہی پل میں مجھے دنک کر رکھ دیا تھا۔ میرا چہرہ نیلو نیل ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کی انتک محنت کی تھی، لیکن ایک مردانہ ہاتھ سے میں بچ نہیں پائی تھی۔ وہ رات میرے لیے کافی اذیت ناک تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کمرے سے نکال کر برآمدے میں پھینک دیا تھا۔ سردیوں کی رات میں برآمدے میں پڑی سسک رہی تھی۔
لیکن میری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ میں ابھی رو رہی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں نے زوروں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا اور درخواست کرنے لگی تھی کہ خدارا دروازہ کھول دو، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، میں آپ کی اماں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی۔ لیکن میرے شوہر پتھر بنے کمرے میں ہی بیٹھے رہے تھے۔ ان کے دل میں ذرا بھی میرے لیے خیال نہیں آیا تھا کہ میں سردی کی بارش کیسے برداشت کروں گی۔ وہ رات بہت مشکلوں سے کٹی تھی۔ اگلی صبح میرے شوہر نے مجھے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے میری ماں سے معافی نہیں مانگی تو میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال باہر کر دوں گا۔ میں نے فوراً ہی ان کی اماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگی اور اپنا دامن صاف کر لیا تھا۔ اگلی صبح مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن میرے شوہر نے زبردستی مجھ سے گھر کا سارا کام کروایا تھا۔ میری جٹھانی دیورانی سب میرے حال پر ہنستے رہتی تھی، کسی کو بھی مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ بانجھ ہونے کی وجہ سے میری زندگی بدترین ہو گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ تیزی سے گزرتا چلا گیا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن میرے ہاں اولاد جیسی نعمت نہیں آئی تھی، اور انہی وجوہات کی وجہ سے میری ساس اب میرے شوہر کی دوسری شادی میری آنکھوں کے سامنے ہی کروا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے بہت پاؤں پکڑے، ان کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن انہوں نے میری ایک بھی فریاد نہیں سنی تھی، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور نازک اندام لڑکی سے شادی رچا لی تھی۔ میرے لیے وہ دن کسی موت کے مترادف تھا۔ میں ان کے گھر سے بالکل نکل جانا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی میرے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ موجود ہی نہیں ہے جہاں پر جا کر میں زندگی بسر کروں۔ میں نے وہیں رہنے پر خود کو آمادہ کر لیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی نئی نویلی دلہن کو میرا ہی کمرہ دیا تھا اور مجھے باہر برآمدے میں ایک چارپائی ڈال دی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی عذاب کی مانند تھے۔ میں گھنٹوں آسمان کے نیچے بیٹھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی رہتی تھی کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب مکافات عمل ہے۔ جو سب میرا باپ میری ماں کے ساتھ کرتا تھا وہی سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ تو اولاد ہونے کے باوجود بھی میری ماں کو مارتا تھا، پیٹتا تھا اور ان پر تشدد کرتا تھا، تو کیسے رب اس کی اولاد کو خوشیاں دکھا سکتا تھا؟ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ کچھ روز بعد ہی میرے شوہر کی نئی نویلی دلہن نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے پورے سسرال کو دنگی کا ناچ نچایا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی اللہ کا واسطہ بیر نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے برتاؤ کرتی تھی۔ بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی اچھی میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس کو کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ مجھے کوئی کام کہتی تو میں خاموشی سے کر دیا کرتی تھی، بلکہ وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی میرے بھی بہت سے کام کر دیتی تھی۔ بلکہ اس نے میرے شوہر کو بول بول کر مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز رکھا ہوا تھا، اور میری ساس کو تو وہ جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بعض اوقات خوشی بھی محسوس ہوتی تھی، لیکن دکھ بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے، ان کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی، اور شوہر میرے اس کے گرویدہ تھے، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ جہیز میں اس کے باپ نے اسے بہت سی جائیداد سے نوازا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کے آگے اونچی آواز میں بات چیت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز میں اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی آپس میں محو گفتگو تھی
کہ اچانک ہی وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے کسی لڑکی سے اپنا علاج کروایا ہے؟ کیا پتا تمہیں کوئی اندرونی بیماری ہو گئی ہو جس کی وجہ سے تمہاری اولاد نہیں ہو رہی ہو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگی، میں نے کئی بار شایان سے کہا ہے، لیکن ہر بار وہ پیسوں کا مسئلہ بنا کر میرے منہ پر ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آج تک میں کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے علاج کے لیے نہیں گئی۔ اس نے میری یہ بات سنی تو وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور مجھے بھی چادر لے کر آنے کو کہا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ابھی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی اور تمہارا مکمل چیک اپ کرواؤں گی، کیا پتا جو بھی تمہیں بیماری ہو اس کا ہمیں حل مل جائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اولاد جیسی نعمتوں سے نواز دے۔ میں اس لڑکی کو بعض اوقات رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی کہ وہ کتنے بڑے ظرف کی مالک تھی، اس کا کتنا بڑا دل تھا۔ کہنے کو تو میں اس کی سوتن تھی، لیکن وہ بالکل مجھے اپنی بڑی بہنوں کی طرح لگتی تھی۔ میں اس کے ساتھ فوراً ہی تیار ہو کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا مکمل طور پر جائزہ لینے کے بعد اس نے مجھے کچھ ادویات دی تھیں اور کچھ ہدایت کرنے کے لیے کہا تھا جس کی وجہ سے میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے وہ ادویات پابندی سے کھائی اور اس کے بعد ان کی ہدایت پر عمل بھی کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو دل سے کسی چیز کی خواہش ہو اور آپ تڑپ کر اس سے اس خواہش کا اظہار کریں تو وہ پاک پروردگار اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز ہی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 مہینے بعد ہی اولاد کی خوشی سے نواز دیا تھا۔ میرے یہاں 2 سال بعد اولاد ہو رہی تھی۔ میرے لیے خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ میں نے واضح طور پر اپنی ساس کو ناک منہ چڑھاتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ میری سوتن میرے آگے پیچھے گھومنے لگی تھی، میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ اب تو میرے شوہر بھی میری بہت دیکھ بھال کرتے تھے، وہ کافی بہتر ہو گئے تھے۔ میری سوتن نے انہیں بہت ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ کافی ہونہار لڑکی تھی، اس کو بالکل بھی کسی چیز کا بیر نہیں تھا، نہ ہی وہ دقیانوسی تھی۔ دھیرے دھیرے میرے بھی دن بدلنے لگے اور جیسے ہی میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو میری حالت کافی بے جان ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں موت کے منہ میں جانے والی ہوں، لیکن آپریشن کے بعد ساتھ خیریت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پھول سی گڑیا سے نوازا تھا۔ میں نے اس کا نام حورین رکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل حوروں کی مانند۔ میرے لیے میری پوری دنیا میری بیٹی ہی تھی۔ میری ساس بھی کافی خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ میرے شوہر کی تو نگاہیں اپنی بیٹی سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ 2 سال بعد ہسپتال میں ہی میرا ٹکراؤ میرے ماں باپ سے ہوا تھا۔ ابا کی حالت کافی ناساز تھی، ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ میرا باپ تھا، میرے لیے ساری دنیا کا بہترین مرد۔ میں فوراً ہی ان کے سینے سے لگ گئی تھی اور ان سے حال احوال دریافت کرنے لگی تھی، جبکہ میرے ساتھ میرے شوہر کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے تمام تر کہانی دیکھنے کے بعد میرے باپ کو ہسپتال میں ہی ایڈمٹ کروا کر بل پے کر دیا تھا تاکہ ان کا علاج بہترین تر انداز میں کیا جا سکے۔ میں اس کی جتنی شکر گزار ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ میرے لیے کسی فرشتے کی مانند تھی۔ میں اپنی بیٹی کے ہمراہ گھر آ چکی تھی۔ وہ میری بیٹی کو بالکل پھولوں کی طرح رکھتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس میں جلن اور حسد محسوس نہیں کی تھی۔ میرے شوہر بھی مجھے اب پیار کرنے لگے تھے، میرے آگے پیچھے گھومنے لگے تھے، اور اس چیز سے ان کی دوسری بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ شاید خود ہی ان کو یہ سب کرنے کے لیے بولتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ روز بعد ہی اسے بھی اولاد کی خوشی سے نواز دیا تھا، اور اس کے یہاں پہلی اولاد بیٹا ہوئی تھی۔ وہ بھی کافی خوش تھی۔
اور میں نے اس کی خوشی میں بھرپور ساتھ دیا تھا۔ جس طرح سے وہ میرے آگے پیچھے ہو رہی تھی، میں بھی اس طرح سے ہی اس کے کام آئی تھی۔ وہ ہر پل میرا شکریہ ادا کرتی رہتی تھی۔ جبکہ مجھے اپنا وقت یاد آتا تھا تو میری آنکھیں بھر آتی تھیں۔ اگر وہ آج میری زندگی میں نہ آتی تو میری دنیا کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے اتنی جلدی نہیں نکالتے کہ اپنے بندے پر وہ اتنی سی آزمائش ڈالتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ جیسے دھیرے دھیرے میری بیٹی بڑی ہونے لگی تھی، اس کو ایک بیماری میرے سامنے عیاں ہونے لگی تھی۔ اس کو صاف نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اب محض 3 برس کی تھی، لیکن دیواروں کا سہارا لیتی تھی، ایک جگہ پر ہی بیٹھی رہتی تھی، آنکھوں کو جھپکتی نہیں تھی۔ میرے لیے سب کچھ کافی حیران کن تھا۔ میں نے یہ بات جب نورین سے کہی تو وہ فوراً ہی میرے ہمراہ ایک آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اور انہوں نے جب میری بیٹی کا چیک اپ کیا تو صاف لفظوں میں مجھ پر ایک بم گرایا تھا کہ آپ کی بیٹی پیدائشی اندھی ہے، اسے نظر نہیں آتا ہے۔ اگر آپ اس کا بھرپور طریقے سے علاج کروائیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو تمام روداد سے آگاہ کیا تو ان کی حالت بھی مجھ سے غیر نہیں تھی، بلکہ وہ زارو قطار روتے ہوئے میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں حیران رہ گئی تھی، پریشان رہ گئی تھی کہ یہ کیا منظر ہے۔ وہ میرے پاؤں پکڑتے ہوئے کہنے لگے، مہوش مجھے معاف کر دو، تمہارے ساتھ ظلم کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کے ذریعے سزا دی ہے۔ مجھے اب تمام چیزیں سمجھ میں آتی جا رہی ہیں۔ نورین نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ وہ کہتی ہے جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے وہی سب کوئی اور مرد تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے گا، اور ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا بھی یہ سب کچھ برداشت کرے۔ آج جب پہلی بات میری اولاد پر آ رہی ہے تو میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ خدارا مجھے معاف کر دو، میری بیٹی کو میری ماں ہی کے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے، ورنہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا دل بھی رونے کو مچل رہا تھا، لیکن میں نے خود کو جذب کر لیا اور اپنے شوہر کو اپنے قدموں سے اٹھا کر اوپر بٹھایا اور ان کو تسلی بخش الفاظ کہنے لگی، جبکہ وہ مجھ سے وعدہ کر رہے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کا مہنگے سے مہنگے ترین ہسپتال میں علاج کروا کر اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لے کر آئیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ سب چیزیں آسان نہیں ہوتی۔ دھیرے دھیرے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی روشنی اتنے علاج کے باوجود بھی واپس نہیں آئی تھی۔ آخری وقت میں تو میں نے تمام تر امیدیں چھوڑ دی تھیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری بیٹی کی آنکھیں اب کبھی ٹھیک ہو پائیں گی، لیکن نورین کو امید تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر کے میری بیٹی کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کا بھائی حمزہ بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے بہت سمجھاتا تھا کہ ایک روز ہماری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ اس کی روشنی اب کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ ایک روز میری نند میرے گھر آئی ہوئی تھی، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی آیا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا اور میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ میں اس کی وجہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے پیار کرنے کی وجہ سے میں ہمیشہ اسے پیار ہی کرتی تھی۔ میری نند میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی، زحان نے کل رات مجھ سے ایک بات ہی عجیب بات کی ہے۔ میں آپ سے کبھی کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اماں جان کے بہکاوے میں آ کر آپ سے بدتمیزی کر جاتی تھی، لیکن آج میں آپ سے ان تمام خطاؤں کی معافی مانگتی ہوں کہ میں نے اپنے بھائی اور ماں کو بھڑکا کر آپ کو کئی بار بھائی جان سے مار لگوائی ہے۔ لیکن میں اس بات کا آج افسوس کرتی ہوں، کیونکہ آج جب میں خود اس دوراہے پر آ کر کھڑی ہوں تو مجھے آپ کی تکلیفوں کا احساس ہو رہا ہے۔
کہ اولاد کی تکلیف کتنی تکلیف دیتی ہے۔ کل رات ذوحان نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری حورین سے شادی کرے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ حورین ابھی چھوٹی ہے اور اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، لیکن وہ باضد ہے کہ وہ اس سے ہی شادی کرے گا۔ میں پریشان ہو چکی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس کا کہنا ہے کہ ہم ذوحان کی ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ ابھی کچھ روز پہلے امریکہ سے ایک ڈاکٹر آئے ہیں جو آنکھوں کے بہت ہی بہترین ڈاکٹر ہیں۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ ہم ایک بار حورین کو ان سے ملوائیں گے، کیا پتا وہ حورین کا علاج کر دیں اور ہماری حورین ٹھیک ہو جائے، اور اس کے بعد ہم حورین اور ذوحان کی دھوم دھام سے شادی کروا دیں۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں سن کر ایک خوشی کی لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کئی دنوں بعد میری تکلیفوں پر مرہم رکھا جا رہا ہو۔ میں فوراً ہی رضامند ہو گئی تھی اور نورین اور اپنے شوہر کے ہمراہ اس ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے میری بیٹی کا معائنہ کرنے کے بعد اس کے لینز تیار کیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنکھوں کی روشنی جانا قدرتی عمل ہے، وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن ٹیکنیکل دنیا میں اتنے زیادہ ذریعے پیدا ہو چکے ہیں کہ آپ کی بیٹی بنا آنکھوں کی روشنی کے بھی دیکھ سکتی ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا تھا کہ میری بیٹی کے لینز جلد بن گئے تھے اور اس کی آنکھوں کی روشنی مصنوعی طور پر ہی واپس آ گئی تھی۔ میں نے جو خوشی کی لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس کی تھی وہ میں بتانے سے بالکل قاصر ہوں۔ کچھ سالوں بعد میں نے ذوحان سے اپنی بیٹی کی شادی کافی دھوم دھام سے کروائی تھی اور خود غنی ہو گئی تھی، جبکہ اب میری بیٹی اپنے گھر میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے اور میرا باپ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ میری ماں سے ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہے، کیونکہ جو اس نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا، جبکہ میں اپنے شوہر کو بہت پہلے ہی معاف کر چکی تھی، کیونکہ انہیں بہت جلد اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔